صحائح ستہ کی کسی بھی کتاب میں بیک وقت مستند اور ضعیف احادیث کی موجودگی کیا اس کتاب کی صحت پہ سوال نہیں اٹھاتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ بڑی سے بڑی تحقیق کے بعد بھی کوئی 2-4 روایتیں ایسی ہوں گی جن پر آپ اختلاف کر سکیں، باقی سارا کا سارا ذخیرہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی احتیاط سے مرتب ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں معیار تھوڑا کم کر دیا گیا اور انہوں نے یہ سوچا، دیکھیے یہ بھی 2 رویے ہیں، یہ رویے بھی بالکل علمی رویے ہیں۔ یہ رویے آپ کو صحابہ اکرام کے ہاں ملیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کتنے بڑے آدمی ہیں، جلیل القدر شخصیت ہے، اس امت کے اندر ان سے بڑا کون ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کتنے جلیل القدر لوگ ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ان کی روایات کی تعداد بہت کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ محتاط جگہ پر کھڑے ہیں کہ کہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے، اس لیے کہ حضور کی طرف نسبت کسی عام شخص کی طرف نسبت نہیں ہے۔ جو بات بھی آپ کی طرف منسوب کر کے کہی جائے گی اس کے بارے میں بڑی چھان پڑتی ہے، یہ محتاط رویہ رکھتے ہیں، کم سے کم بیان کرنا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف سیدنا ابو ہریرہ کا رویہ مختلف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حضور کا علم زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے۔ اب یہ 2 ایٹیچیوڈ ہیں، بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ ایسا ہی معاملہ محدثین کے ہم بھی ہوتا ہے، نیت بھی نیک ہوتی ہے اور یہ دونوں رویے بھی ٹھیک ہیں۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے بات میں احتیاط برتنی چاہیے، کیا دنیا میں ہم یہ دونوں رویے نہیں دیکھتے؟ دونوں رویوں کے پیچھے نیک نیتی ہے، دونوں رویوں کے پیچھے انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، دونوں رویوں کے پیچھے دین کو پہنچانے یا دین کو محفوظ کرنے کا داعیہ ہے۔ تو ان دونوں رویوں کو ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں، بعد میں بھی یہ رہے۔ بعض محدثین بہت سخت ہیں، جس طرح کہ امام بخاری کو اصرار ہوتا ہے، مثلا ایک روایت ہے نا، میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اور یہ معلوم ہے کہ ہم ایک زمانے میں پائے جاتے ہیں، میری بھی تاریخ پیدائش معلوم ہے، آپ کی معلوم ہے، وہ اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں، ملاقات کا ثبوت ہونا چاہیے، یعنی ہم اسی شہر میں رہتے ہیں تو ملاقات کا ثبوت ہونا چاہیے۔ دوسرے محدثین نہیں مانتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں امام بخاری کی اس بات کے اوپر بعض المنتحلین کہہ کے سخت ترین تبصرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ علم حدیث کے اندر ایک بدعت کو داخل کرنا ہے۔ اتنے سخت تبصرے انہوں نے کیے، لیکن اتنی قدر افزائی کے ساتھ، علم کے اتنے احترام کے ساتھ، امام بخاری کی جلالت قدر کو مانتے ہوئے، علم کی خدمت کرتے ہوئے اختلافات کیے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب ظاہر ہے کہ جس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، امام بخاری اس کی روایت نہیں لیں گے نا، امام مسلم لے لیں گے۔ تو یہ جو تھوڑا سا فرق واقع ہوتا ہے، یہ فرق پھر آگے بھی بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے، اب میں تینوں معیارات آپ کے سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے نکلا، مجھے 4 آدمیوں نے یہ بتایا کہ یہ انتہائی ثقہ آدمی ہے، ہمیں معاملہ پڑا ہے اس کے ساتھ، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بہت دیانتدار آدمی ہے۔ ایک شخص جو گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا اس نے مجھے بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ جی میرے ساتھ فلاں اس کا معاملہ ہوا تھا، ان کو اصل میں معاملہ نہیں پڑا اس کے ساتھ، اس نے تو میرے ساتھ فلاں جگہ پہ دھوکہ کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے 2 اطلاعات میرے پاس آ گئی ہیں، ان میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کی بات کو قبول کروں یا ان 4 آدمیوں کی بات کو قبول کروں۔ اس سے ایک اصول پیدا ہوا کہ جرح مقدم ہے یا تعدیل۔ تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ثقہ قرار دیا تھا ان کی بات ماننی چاہیے، یا جن لوگوں نے اس کو مجروح قرار دیا اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جرح کو مقدم کر دیا جائے، یہ اس نتیجے پر پہنچے تعدیل کو مقدم کر دیا جائے۔ اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی صاحب ایسی احادیث جو خبر واحدہ ایک ہی اصول ہے۔